السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ریاستی حکومت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ عزیز طلبہ، ہمارے ملک بھارت میں 29 ریاستیں اور اب جموں کشمیر کے ساتھ 7 مرکزی انتظامیہ والے علاقے پائے جاتے ہیں۔ مرکز کی طرح ہی ریاستوں میں بھی مجلس مقننہ، مجلس عاملہ اور مجلس عدلیہ ہوتی ہے۔ ریاستی حکومت ریاستی فہرست میں رہنے والے معاملات پر قانون بناتے ہوئے عمل پیرا ہوتی ہے۔ ریاستی حکومت کے بھی 2 ایوان ہوتے ہیں، ودھان سبھا اور ودھان پریشد۔ کرناٹک، اتر پردیش، آندھرا پردیش میں 2 ایوان اور مغربی بنگال، آسام، اروناچل پردیش میں صرف ایک ہی ایوان والی ودھان سبھا ہوتی ہے۔ ریاستی مجلس مقننہ۔ ریاستی مجلس مقننہ قانون ساز مجلس ہوتی ہے جس میں گورنر بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ایوان بالا یا صرف ایک ہی ایوان بھی ہو سکتا ہے۔ ایوان بالا کو ودھان پریشد اور ایوان زیریں کو ودھان سبھا کہا جاتا ہے۔ ودھان سبھا عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور ودھان پریشد مختلف علاقوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ ودھان سبھا کے اراکین کی تعداد وہاں کی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ کرناٹک ودھان سبھا میں 225 رکن ہیں، جس میں 224 راست انتخابات سے چنے جاتے ہیں اور ایک کو گورنر نامزد کرتے ہیں۔ رکنیت کے لیے درکار صلاحیت۔ اگر کوئی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے تو اسے حسب ذیل شرائط کا مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 ہے ہندوستان کا شہری ہو، 25 سال کی عمر ہو، حکومت کے کسی عہدے پر نہ ہو، عدالت سے سزا یافتہ نہ ہو، ذہنی مریض نہ ہو، دیوالا نہ نکلا ہو، پارلیمنٹ سے منظور شدہ دیگر صلاحیتوں کا حامل ہو۔ اختیاری مدت۔ ودھان سبھا کی اختیاری مدت 5 سال ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہی کابینہ کی سفارش پر ودھان سبھا کو تحلیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ریاست صدر ہند کے زیر انتظامیہ ہوتی ہے۔ انتخاب میں جیتنے والے اراکین میں سے کسی ایک کو ودھان سبھا کے صدر کی حیثیت سے اور دوسرے کو نائب صدر کی حیثیت سے چنا جاتا ہے۔ ان کی صدارت میں کارروائیاں کی جاتی ہیں۔ اختیاری کام کاج۔ ودھان سبھا کے کام کاج کیا ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ ریاستی فہرست میں آنے والے مسائل پر قانون سازی کا اختیار ودھان سبھا کو ہے۔ دستور کو قانون بنانے کے لیے دونوں سبھاؤں میں منظوری حاصل کرتے ہوئے گورنر کے دستخط حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مالیاتی اختیارات یا کام کاج۔ مالیاتی بل یعنی بجٹ پہلے ودھان سبھا میں پیش ہوگا، پھر اس کے بعد ودھان پریشد میں سے منظوری کے لیے بھیج دیا جائے گا، جس کے بعد 14 دنوں کے بعد اسے قانون بنایا جاتا ہے۔ مجلس عاملہ پر قابو۔ ریاستی مجلس عاملہ ودھان سبھا کو جواب دہ ہوتی ہے۔ ودھان سبھا کا اعتماد رہنے تک مجلس وزراء اپنا کاروبار جاری رکھ سکتے ہیں۔ اعتماد کھو دینے پر استعفیٰ دینا ہوتا ہے۔ انتخابی کام کاج کا اختیار۔ ودھان سبھا کے ممبر، صدر ہند، راجیہ سبھا کے اراکین، ودھان پریشد کے اراکین، ودھان سبھا کے اسپیکر اور نائب اسپیکر کے چناؤ کے ذریعے انتخاب کرنے کا حق ودھان سبھا کے ممبران کو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے دیگر کام کاج یہ ہیں۔ چند ایک مسائل سے متعلق مرکزی پارلیمنٹ کے منظور کردہ مسودہ قانون پر ودھان سبھا میں بحث کا موقع آئے تو اپنے اختیار کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مسودہ لوک سبھا میں بحث کیا گیا ہے اس پر ودھان سبھا میں بھی بحث کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عوام خدمات کمیشن کی رپورٹ اور دیگر بیانات پر بھی بحث کی اجازت ودھان سبھا کو ہوتی ہے۔ ودھان پریشد۔
ریاستی قانون ساز ایوان بالا کو ودھان پریشد کہا جاتا ہے۔ اس کے اراکین کی تعداد ریاست کے ودھان سبھا کے اراکین کی 1/3 کے برابر ہوتی ہے۔ ہماری ریاست کرناٹک کے ودھان پریشد کے اراکین کی تعداد 75 ہے۔ ودھان پریشد کے رکن بننے کے لیے درکار صلاحیتیں: نمبر 1، ہندوستانی شہری ہو، 30 سال کی عمر ہو، ودھان سبھا کا رکن بننے کے لیے تمام درکار صلاحیتیں اور قابلیتیں رکھتا ہو۔ منتخب رکن کے اختیارات کی مدت 6 سال ہوتی ہے۔ ہر 2 سال بعد 3/1 اراکین سبکدوش ہوتے ہیں اور ان اراکین میں سے ہی ایک کو صدر نشین، دوسرے کو نائب صدر نشین چن لیا جاتا ہے۔ ودھان پریشد کے اختیارات: جو اختیارات ودھان سبھا کے ہوتے ہیں وہی اختیارات ودھان پریشد کے ممبران کے بھی ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 ہے قانون سازی کا اختیار، نمبر 2 ہے مالیاتی اختیار یا اس پر بحث کرنے کا اختیار وغیرہ۔ اب ہم طلبہ وزیر اعلیٰ جو ہماری ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اس کے کیا کام کاج ہوتی ہیں اور ذمہ داریاں ہوتے ہیں، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ریاستی حکومت کے سربراہ کو وزیر اعلیٰ کہتے ہیں۔ ریاستی سرکار کی کامیابی یا زوال اس کی ذاتی صلاحیت پر مبنی ہے۔ ریاست کے سارے اقتدار انہی کے ذمے ہوتے ہیں۔ یہ مجلس عاملہ اکثریت والی جماعت کے قائد ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بننے والے کو ریاست کی مجلس ساز اسمبلی کے کسی ایک ایوان کی رکنیت رکھنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ کے کام کاج: وزراء کی فہرست تیار کرتے ہوئے گورنر کو ان ناموں کی سفارش کرنا، وزراء کو قلمدانوں کی تقسیم کرنا اور ان میں تبدیلی لانے کی سفارش کرنا، مجرمانہ کام کے مرتکب وزراء کو کابینہ سے برطرف کرنے کی گورنر سے سفارش کرنا، حکومت کا سربراہ ہوتے ہوئے طور طریق کی تیاری میں اہم کردار نبھانا، مجلس وزراء کی صدارت سنبھالتے ہوئے مجلس کا اجلاس بلانا اور ملتوی کرنے کا اختیار، مختلف محکموں کے کام کاج کی مستعدی سے جانچ کرنا، ان کے مابین تال میل پیدا کرنا، ختم ہونے سے پہلے گورنر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سفارش کرنا۔ وزیر اعلیٰ گورنر کے مشیر کی حیثیت سے مختلف عہدوں کی نامزدگی کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ تو یہ تھا پیارے بچوں آج کا سبق۔ آج ہم اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔